پایا، حضور بہت خوش ہوئے، آپ نے طہارت فرمائی، باہر آئے تو اپنی اہلیہ محترمہ سے پوچھا یہ خدمت کون بجا لایا؟ تو عرض کیا یہ بچہ عبداللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ مبارک تھا وہ محبت و رحمت سے بھر آیا، اور حضرت عباس فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس، کہ حضور نے اپنے سینے سے مجھے لگایا، ضمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی صدری، حضور نے مجھے سینے سے لگایا اور یہ دعا کی، اللہم علم الحکمہ، اے اللہ اس بچے کو حکمت کی تعلیم عطا فرما۔ حضور نے سینے سے لگایا تو معلوم ہوا جس کسی کو علم ملا ہے وہ سینہ نبوت سے ملا ہے، اور سینہ نبوت سے حصہ اس کو ملا ہے جس کے دل میں حضور کا ادب زیادہ ہے، جس کو ادب کا مرتبہ اللہ نے بڑھا کر عطا فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ نبوت سے اس نے زیادہ علم اور زیادہ فیض پایا۔ بے ادبوں کو علم نہیں ملتا، بے ادبوں کو علم نہیں ملتا، اس لیے کہ جس سینے میں بے ادبی ہو وہ ناپاک برتن ہے، اور ناپاک برتن میں اللہ پاک چیز نہیں ڈالا کرتا۔ جس کا دل محبت نبی سے دھلا ہوا ہے اور جس کا دل محبت نبی سے گندھا ہوا ہے، اس پاک صاف دل میں اللہ رب العالمین علم نبوت عطا فرماتا ہے۔ تو ایک روایت تو یہ ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا، اور اس کے بعد میں نے بھی وضو کیا، جب تک حضور مصلی پر تشریف لے گئے، اور آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز پڑھنا شروع کی۔ جی، تہجد کی نماز پڑھنا شروع کی۔ ایک امام ہو اور ایک مقتدی ہو تو امام اور مقتدی ساتھ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، امام کھڑا ہوتا ہے اور دائیں طرف مقتدی کھڑا ہوتا ہے، اور اگر مقتدی دو سے زیادہ ہوں تو پھر امام آگے کھڑا ہوتا ہے، مقتدی ایک صف کے فاصلے پر پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حضور تنہا نماز پڑھ رہے تھے، میں جا کر ایک صف چھوڑ کر میں حضور کے پیچھے کھڑا ہو گیا، برابر نہیں کھڑا ہوا، مسئلے کا علم تھا پھر بھی برابر کھڑا نہیں ہوئے۔ فرمایا میں ایک صف کے فاصلے پر پیچھے کھڑا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز میری گدی پہ ہاتھ رکھا اور مجھے کھینچ کر اپنے برابر کھڑا کیا۔ جیسے ہی آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت ڈھیلی پڑی، میں پھر ایک صف کے فاصلے پیچھے ہٹ گیا، سرکار نے پھر مجھے پکڑا اور اپنے برابر کھڑا کیا۔ جیسے حضور نے پھر ہاتھ باندھا میں پھر پیچھے ہٹ گیا، جب تک نماز ہوتی رہی یہ سلسلہ جاری رہا۔ جب سلام پھیرا تو فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ میں تمہیں اپنے برابر کھڑا کرتا ہوں اور تو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو کیا ایمان افروز جواب دیا، فرمایا اب ینبغی لأحد ان یصلی حذاءک وانت رسول اللہ، یا حبیب اللہ کیا کسی امتی کو ہے یہ گوارا، کیا کسی امتی کو یہ زیب دیتی ہے بات کہ وہ حضور کے برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھے؟ یا رسول اللہ حضور کے برابر تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، حضور کی برابری تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ادب کے جملے سے اس قدر خوش ہوئے، حضور نے مجھے اپنی سینے سے لگایا اور پھر یہ دعا فرمائی، اور اس دعا کے لیے ایک لفظ تو یہ آیا کہ اللہم علم الحکمہ، اور ایک لفظ یہ آیا اللہم علم الکتاب والحکمہ، اے اللہ اس بچے کو کتاب اور حکمت کا علم، کتاب اور سنت کا علم عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ کی بارگاہ میں ایسی قبول ہوئی، حضور نے اپنے سینے سے لگا کر علم کی نعمت ایسی تفویض فرمائی کہ امت حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کو کبھی حبر الامہ کہتی ہے، کبھی ترجمان القرآن و سنہ کہتی ہے۔ حبر کہتے ہیں سب سے بڑے عالم کو، دنیا کا سب سے بڑا عالم حبر کہلاتا ہے، حبر الامہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ چھوٹی سی عمر ہے اور اس قدر زبردست علم و فضل کے مالک۔ میں نے عرض کیا آپ کو، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بالعموم
سفر و حضر میں عبداللہ ابن عباس کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور اس لیے رکھتے تھے کہ دینی مسائل میں ان سے مشاورت کی جائے، اور اس لیے رکھتے تھے کہ ان کو ان کے علم پر اعتماد تھا، اور اعتماد کی وجہ یہ تھی کہ اللہ نے دعائے رسول کے صدقے میں واقعی ان کو علم و فضل سے نوازا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کئی مسائل میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی باتوں سے اتفاق کیا، ان کے علم پر اعتماد کیا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی زبردست فضیلت ہے۔ چنانچہ بڑی بڑی علمی مہمات پر آپ کو بھیجا جاتا۔ جب حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ عنہ اور خوارج کے درمیان جنگ ہوئی تو حضرت علی کو خوارج نے مشرک کا فتویٰ دیا۔ یہ خارجیوں کی شروع سے عادت ہے، بات بات پر کفر کے فتوے دینا اور شرک کے فتوے دینا، اور ان کے کفر اور شرک کی توپوں کا رخ صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف سب سے پہلے ہوگا۔ خارجیت کی یہ بڑی علامت یہ ہے کہ ذرا ذرا سی بات پر شرک اور کفر کے فتوے دیتے ہیں، شرک و کفر سے کم فتوے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کی افواج حضرت علی کی افواج کے درمیان میں ایک معاملہ یہ طے پایا کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کا فیصلہ قرآن پر چھوڑا جائے، جو قرآن کہے۔ قرآن خود تو نہیں بولے گا، قرآن کو دیکھ کر وہ مسئلہ کون حل کرے گا؟ تو کہا گیا کہ ایک حکم حضرت امیر معاویہ کی طرف سے ہوں اور ایک حکم حضرت علی کی طرف سے ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری حضرت علی کی طرف سے حکم ٹھہرے، اور حضرت عمرو بن عاص حضرت امیر معاویہ کی طرف سے حکم ٹھہرے۔ تو ایک حکم ادھر سے ایک حکم ادھر سے۔ 5000 خوارج، 5000 لوگ حضرت علی کی فوج سے باہر نکل آئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم علی کو بھی مسلمان نہیں سمجھتے، نعوذ باللہ، اور ہم معاویہ کو بھی مسلمان نہیں سمجھتے، علی بھی مشرک اور معاویہ بھی مشرک۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیوں بکواس کرتے ہو؟ انہوں نے کہا قرآن کریم میں آتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا ہے، حکم اللہ کا چلتا ہے، حکم اللہ کا ہے، اور یہاں حکم غیر اللہ کا مانا جا رہا ہے کہ عمرو بن عاص جو فیصلہ کر دے گا، جو فیصلہ ابو موسیٰ اشعری کریں گے وہ فیصلہ مانا جائے گا، تو اللہ کے حکم کی بجائے بندوں کے حکم کے ماننے کی طرف فیصلہ ہوا۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا ہے۔ حضرت علی کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے، نعوذ باللہ۔ حضرت علی کو کہا گیا، حضرت علی نے پوچھا ان کا دماغ کیوں خراب ہوا؟ کہا وہ کہتے ہیں ان الحکم الا للہ، کہ حکم تو صرف اللہ کا ہے، قرآن کریم میں آتا ہے۔ آپ نے فرمایا کلمۃ حق ارید بها الباطل، بات تو حق ہے لیکن تشریح باطل ہے۔ قرآن پاک نے تو حق فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، لیکن اللہ رب العالمین آسمانوں سے تشریف فرما کر اپنا حکم تو نہیں سنائے گا، یہ بندگان خدا اللہ ہی کا تو حکم بیان کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھیجا کہ آپ جائیں سمجھائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بڑے عالمانہ فاضلانہ انداز میں ان کو سمجھایا۔